بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، قسط نمبر 8، اعلان توحید اور اہل ایمان کی آزمائشیں۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے۔ اقارب میں سب سے پہلے گھر کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کو مخاطب کیا اور سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پھپھی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کو دعوت اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مدعو کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب سمیت 40-45 آدمی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے ان کی ضیافت کی۔ معجزانہ طور پر سب کھا پی کر سیر ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص، اے اولاد عبد المطلب، بلا شبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح آپ سوتے ہیں اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے، اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے، اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، مگر ضدی اور متکبر ابو لہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ اعلانیہ تبلیغ 490۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ وحی نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا۔ عرب میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پر آ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تمہیں خبردار کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا، ہاں ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے۔ ان میں سے ابو لہب نے مشتعل ہو کر کہا، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سب غضبناک نگاہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ ابو لہب کی گستاخی کا جواب، سورہ لہب کا نزول۔ ابو لہب کی اس گستاخی کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس کے جملے تبا لک کا جواب نہایت فصیح اور بلیغ انداز میں یوں دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے ابو لہب کو پورے مکہ میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیاہی ہوئی تھیں مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایذا رسانی۔ اس کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ ابو لہب کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شر انگیزی کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔
جمیل رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھیں۔ ابو لہب اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ بن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ ابو لہب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں قریب جاتے یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستا۔ ابو طالب پر قریش کا دباؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ قریش کے دوسرے سردار بھی اب کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے تھے اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا، میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا پر سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جس پر اس سے سکتی ہوئی دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا ہوا سورج اور بائیں پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں رکنے والا نہیں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جد و جہد میں جان دے دوں۔ اتنا کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے اور آپ کو واپس بلایا اور بولے، بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے تبلیغ کرنا چاہو کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ اکرام پر جبر و ستم۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے رکتے ہیں، نہ ابو طالب کی ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں، تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا آسان نہیں تھا، مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اب ان کے طیش اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تختہ مشق بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یار و مددگار بھی، انہوں نے سب سے زیادہ دکھ سہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا جس سے ان کی کمر بالکل جھلس گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات و عزا کی پرستش کرو ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا۔ وہ اس تکلیف میں بھی کہتے، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریل لڑکوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں۔ قحطانی النسل عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم کا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ قریش کے سردار ان تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی تاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام تھے اور نسلی لحاظ سے عجمی تھے، زد و کوب کا نشانہ بنتے رہے۔ انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قریش کے مظالم اتنے بڑھے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے بچ نہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کس کر باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہ چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے مالدار، ہونہار اور ناز و نعم میں پلے ہوئے
نوجوان تھے، انہیں گھر والوں نے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور ایک طویل مدت تک وہ قید ہی میں رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر مظالم۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے انتہائی معزز لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شرفاء میں داخل تھے، مگر جب دونوں اسلام لائے تو قریش کے سردار نوفل بن خویلد نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا اور بڑی ایذا رسانی کے بعد چھوڑا۔ تب سے یہ دونوں قرینین، دو پکے ساتھی کہلائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ عزیز۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرعام اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین آپے سے باہر ہو کر ان پر جھٹ پڑے اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے موٹے تلے والے پرانے جوتوں سے ان کے چہرے پر ٹھوکریں مارتا رہا۔ چہرہ اتنا زخمی ہو گیا کہ پہچان مشکل ہو گئی۔ ان کے رشتہ دار نیم مردہ حالت میں انہیں اٹھا کر لے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی تھی۔ شام کے قریب انہیں ہوش آیا تو پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں نا؟ جب بتایا گیا کہ بخیریت ہیں تو کہنے لگے، میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ نہیں لیتا کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ آخر کار ان کی والدہ ام الخیر اور ایک رشتہ دار خاتون ام جمیل رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد انہیں سہارا دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین دوست کی یہ حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے۔ ان کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ام الخیر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لے آئیں۔ یہ اس دن کی دعوت و تبلیغ اور ظلم و ستم پر صبر کرنے کا نقد صلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت۔ ظلم و ستم کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اہل ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو قریش کے سرداروں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی تکالیف کے ساتھ جسمانی طور پر اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے اوباشوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو تنگ کریں، آپ پر آوازیں کسیں، آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون کہیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حرکتوں سے بہت دلگیر ہوئے۔ درد دل حد سے بڑھ جاتا تو تسلی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو دن بھر ایسی ہی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تو اور مکہ کے غلاموں نے بھی آپ کی کھلم کھلا توہین کی اور آپ کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تب وحی نازل ہوئی اور یا ایھا المدثر کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی طعن و تشنیع کے جواب میں خاموش ہی رہتے تھے، مگر کبھی کبھی صبر کا پیمانہ جھلک بھی جاتا تھا تو آپ انہیں بتا دیتے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت مکہ کے رؤساء کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ طواف کرتے کرتے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم باز نہیں آؤ گے جب تک تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ سن لو، میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں سانپ سونگھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا۔ مگر اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ابوبکر صدیق موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر ہٹایا اور فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق پر پل پڑے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ ابو جہل کی کارستانیاں۔ قریش کے ابھرتے ہوئے سردار عمر بن ہشام جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہوا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ انتہائی فصیح و بلیغ، چالاک اور مکار تھا۔ اکثر دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اکساتا اور خود دور سے تماشا دیکھتا۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام بے عزتی کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹھوکر مارنے کی غرض سے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اسے ایک ایسا بھیانک اونٹ منہ کھولے نظر آیا اور وہ واپس بھاگ نکلا، مگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب بھی قریش کے کسی شخص کو اسلام لاتا یا اسلام کی طرف مائل ہوتا دیکھتا، اگر وہ رئیس یا سردار ہوتا تو یہ بڑے فنکارانہ انداز میں اس کو یوں تنبیہ کرتا: تم اپنے باپ کا دین چھوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا باپ تم سے کہیں بہتر تھا۔ اس لیے آئندہ سے ہم نہ تو تمہارے اخلاق کا بھروسہ کریں گے، نہ تمہارے رائے کا اعتبار کریں گے، اور نہ ہی تمہاری کوئی قدر و منزلت ہوگی۔ اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے یوں دھمکاتا: اگر تم مسلمان ہوئے تو ہم تمہاری تجارت کا نقصان کروائیں گے اور تمہارا مال ضائع کرا کر چھوڑیں گے۔ اور اگر کوئی غریب اسلام لاتا تو پھر ابو جہل سیدھا مکوں، لاتوں اور ڈنڈے سے کام لیتا۔ خانوادہ نبوت آپ کے شانہ بشانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور روحانی جد و جہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی خانگی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خالہ ابو العاص بن ربیع سے بیاہ دیا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن خالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جب کہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو، جنہیں عتیبہ بن ابو لہب نے طلاق دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کی عظیم ذمہ داری میں آپ کی پوری معاون اور غمگسار تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ سب سے بڑی تھیں، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خیال رکھتی تھیں اور کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں اور گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے اور کافروں کی ایذائیں سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتیں اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوششیں کرتیں۔ حارث بن حارث اپنے لڑکپن کا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جگہ رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا: ابا یہ کیا مجمع ہے؟ باپ نے کہا: بیٹا یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمع میں گھس گئے۔ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف دے رہے ہیں۔ آدھا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد مجمع چھٹ گیا۔ تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، پھر وضو کرایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہیں۔ ایک اور گواہ منیب ازدی ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں فرما رہے تھے: لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کسی نے مٹی کا بڑا تھال بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پھینکا کہ سارا بدن خاک آلود ہو گیا۔ ایک بدبخت تو چہرہ انور پر تھوکنے سے بھی باز نہ آیا۔ دوپہر ہو گئی، تب ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور لڑکی سے کہا: اپنے باپ کے بارے میں خدشہ مت کر کہ وہ اچانک مارا جائے گا یا رسوا ہو جائے گا۔ یہ لڑکی حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا: کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اوجڑی آپ کی پشت پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے میں بہت آگے تھا، گیا اور کسی اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر عین اس وقت رکھ دی جب آپ سجدے میں تھے۔ مشرکین اپنی اس شرارت سے اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے۔
کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دے دی، جو کم عمر لڑکی تھیں۔ وہ فوراً آئیں، بڑی مشکل سے اجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے دھکیلا، پھر کافروں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو کپڑے ناپاک ہو چکے تھے، مشرکین ابھی تک قہقہ لگا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچاری کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہوئے ان کے لیے ایسی بددعا فرمائی جسے سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور انہیں ڈر لگا کہ یہ بددعا کہیں قبول نہ ہو جائے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے داعی اور کامل رہنما کی شایان نشان ہے۔ تقریباً یہی ایام تھے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو اپنی ماں کی طرح سیاہ فام تھا۔ بچے کا نام اسامہ رکھا گیا۔ اس بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حد تک محبت تھی۔ اولاد نرینہ کی وفات اور مشرکین کے طعنے۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا، مگر مشرکین نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ ان کی نسل ہوگی نہ کوئی نام لیوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کی وفات میں حکمت الہیہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جلد اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء کرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جلد واپس لے لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو۔ ایک نئی امت کی تشکیل۔ یہ آزمائش صبر و تحمل، استقامت، حکمت عملی اور تربیت کے دن تھے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایام سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں وہ افراد تیار ہو رہے تھے جن پر آگے ساری امت کی قیادت اور رہنمائی کا دار و مدار تھا۔ کفار کی سختیوں، طعنہ زینوں اور جسمانی اور ذہنی ایذا رسانیوں، الزامات اور اعتراضات کے طوفانوں، کردار کشی کی نت نئی مہموں، خفیہ سازشوں اور اعلانیہ رکاوٹوں کے جواب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صبر و تحمل، عدم تشدد، حزم و احتیاط اور ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی لوگوں کو صبح و شام خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کوہ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوتے، جو اسلام کا پہلا دعوتی مرکز اور پہلا مدرسہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر پر جا کر ملا کرتے تھے اور مشورے فرماتے۔ کفار کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس حکمت، دولت اور افرادی قوت نہیں تھی۔ آپ کی طاقت اور ہتھیار اللہ پر مضبوط ایمان، ان کی مدد و نصرت پر یقین، اس سے حال میں تعلق اور اسی سے بے تابانہ دعائیں کرنا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ورد کلمہ طیبہ تھا، یہی ان کی دعوت کا لب لباب تھا اور یہی ان کی روحانیت کا سرچشمہ۔ وہ اپنی محفلوں میں خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے تھے، اور نماز فرض نہیں ہوئی تھی مگر اس کا طریقہ بتایا جا چکا تھا۔ وضو، غسل اور نماز کی تعلیم بھی مل چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں یا پوشیدہ جگہ پر ادا کی جاتی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بھی تشریف لے جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
بسا اوقات رات کا خاصا حصہ وہاں طویل رکعتوں میں گزارتے جن میں بڑی دل سوزی سے تلاوت فرماتے۔ تاہم اکثر صحابہ اکرام قریش کے خوف سے حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑی ڈھارس اور سب سے بڑی توانائی وحی تھی جو مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ کفار بہت سوچ سوچ کر نت نئے اعتراضات کرتے، مگر قرآن مجید کی 2-3 آیات انہیں لاجواب کر دیتی۔ وہ ایذائیں دیتے تو وحی مسلمانوں کو حوصلہ دیتی اور فتح و کامرانی کا یقین دلاتی۔ کفار کے حربوں کے جواب میں کیا کرنا ہے، ہر قدم پر اللہ کا قاصد زمین پر اتر کر پیغمبر اسلام کو تعلیم دے جاتا تھا۔ قرآن مجید کی کتابت اور حفاظت اور اس کی تدریس کا کام بھی اس ابتدائی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ نئی نازل ہونے والی آیات لکھ لی جاتی، صحابہ انہیں سیکھ لیتے اور دوسروں کو سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، ان کے خانگی حالات اور مسائل میں بھی دلچسپی لیتے۔ ان میں سے جو نادار اور مسکین ہوتے انہیں کسی بہتر آمدنی والے مسلمان کا ساتھی بنا دیتے تاکہ ان کی کفالت ہوتی رہے اور وہ رؤسائے قریش کے محتاج نہ رہیں۔ جیسا کہ تنگ دست صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن زید کا ساتھی بنایا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کے مطابق مالدار مسلمان خود بھی غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو سعادت سمجھتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اس طرح زنیرہ، نہد اور ام عبیس رضی اللہ عنہن بھی مشرکین کی باندیاں تھیں جو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں سخت عذابوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کرا دیا۔ ایسا لگتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال صرف اسلام کے لیے وقف ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔